السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا الذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ قال تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حاضرین کرام و معزز سامعین، ابھی میں نے جن آیات قرآنی کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا حکم یعنی فیصلہ کرنے والا بناؤں، جج اور منصف بناؤں؟ چونکہ کفار مکہ نے اعتراض کیا تھا اور انہوں نے کفار مکہ کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ کہا تھا کہ آپ کا ہمارا فیصلہ یہ یہود و نصارہ کے پادری، پوپ، یہ بڑے لوگ کریں گے، کیونکہ وہ نہ آپ کے ہم مذہب ہیں نہ وہ ہمارے ہم مذہب ہے، ان کا مذہب الگ ہے، تو اب فیصلہ کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ الگ مذہب کے ہیں، ہم الگ مذہب کے ہیں، اور یہود و نصارہ کے پادری، پوپال الگ مذہب کے ہیں، تو ہم تیسرے پارٹی سے ہم اس کا فیصلہ کرائیں گے، وہ آ کر فیصلہ کریں کہ آپ کی نبوت سچی ہے، آپ کی طرف اترنے والی کتاب سچی ہے، اور آپ کا دین اسلام سچا ہے۔ یہ تو اگر وہ کہہ دیں گے تو پھر ہم ان کی بات کو مان لیں گے۔ حالانکہ یہ بھی ان کی تجویز صرف اس وجہ سے تھی کہ ہر اعتبار سے وہ نبی کی رسالت کا انکار کرنا، دین اسلام کو نہ ماننے کی طرف تعویلیں کرنا، بہانے بنانا تھا۔ جیسا کہ اس سے پہلے کی آیات میں بیان کیا گیا، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فرشتوں کو اتارا جائے، مردے آ کر ہمارے سامنے باتیں کرے، فلاں کرے فلاں کرے۔ اس طرح کے انہوں نے یہاں پر بھی ایک نیا حیلہ شروع کیا، اور وہ یہ سمجھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں تو ہم وہ پادریوں اور پوپ کے پاس جا کر کچھ رشوتیں دے کر ہمارے حق میں ہم فیصلہ کرا لیں گے، اور اس طرح دین اسلام کو یہ کیا ہوگی کہ ہمارے دین کے مقابلے میں یہ ہمارا دین غالب آئے گا اور دین اسلام مغلوب ہو جائے گا، وہ پوپ پادری ہماری تائید کریں گے، یہ سمجھ کر انہوں نے آ کر یہ ڈیمانڈ اور مطالبہ کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن کی یہ آیتیں نازل فرمائی اور بتلایا کہ آپ ان لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیجیے کہ افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں حکم یا فیصلہ کرنے والا بناؤں؟ تو اللہ سے بڑھ کر کون فیصلہ کرنے والا ہو سکتا؟ دنیا میں تو صرف آپ کسی کو حکم بناتے ہیں، وہ حکم بنتا ہے، کوئی حاکم ہوتا ہے، کوئی حکم ہوتا ہے، لیکن وہ تو احکم الحاکمین ہے، سب فیصلے کرنے والوں کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب اس اتنے بڑی ذات نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا، میرے تصدیق میں قرآن آیتیں نازل کی گئی،
معجزات سے مجھ کو نوازا گیا، کئی ایک چیزیں میری تصدیق کرنے کی اس نے میرے ہاتھوں پر ظاہر فرمائی، تو یہ کیا مجھے اپنے رب کے ان تصدیق شدہ چیزوں کو کیا میرے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ میں تمہارے میں سے کسی کو حکم بنا کر اپنا فیصلہ کروں؟ جب کوئی بڑا فیصلہ کر دیتا ہے تو چھوٹوں سے بعد میں اس کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا میرے حق ہونے کا، میری کتاب کے حق ہونے کا، میری شریعت اسلام کے حق ہونے کا، کہ میں تم سے کیا فیصلہ کر رہا ہوں؟ وہ تو بڑی عدالت جب فیصلہ کر لیتی ہے تو چھوٹی عدالت میں دوبارہ جایا نہیں جاتا۔ تو اب غیر اللہ یبتغی حکما، تو یہاں کہا گیا کہ اللہ کے علاوہ حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم فیصلہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اور تو چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ حاکم یہ دنیاوی امور سلطنت کا فیصلہ کرنے والے کو حاکم بولتے ہیں۔ حاکم اعلیٰ ہے، حاکم وقت ہے کہتے ہیں اس کے اندر، اور وہ اچھے بھی فیصلے کرے، برے فیصلے کرے، جو بھی کر رہا ہے اپنے لحاظ سے فیصلے کرتا ہے، وہ حاکم ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حکم، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم اپنے کو آپسی لڑائی اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک تیسرے فریق کو اپنا حکم بناؤ، فیصلہ کرنے والا بناؤ۔ فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں اگر اختلافات پیدا ہو جائیں اور جھگڑے کی بات پیدا ہو جائے، صلح نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجویز رکھی فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مرد کے طرف، شوہر کی طرف سے ایک حکم رہے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، بیوی کی طرف سے، یعنی دونوں مل کر ایک تیسرے شخص کو اپنا فیصلہ کرنے والا بنائیں، وہ فیصلہ کرنے والا، وہ حکم بھی کیسا رہے؟ وہ دینی امور سے واقف رہے، شریعت کے احکام سے واقف رہے، تو اس کے سامنے رکھ کر اس سے فیصلہ کرانے کا یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ حکم بنانے کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ حکم کس میں بنائیں گے؟ ان چیزوں میں بنائیں گے جیسے دنیاوی معاملات ہے، مسائل ہے، جھگڑے ہے آپس، اس کو بنایا جائے گا۔ لیکن جو فیصلے اللہ کی طرف سے اٹل اور یہ ثابت ہو چکے ہیں، اور فیصلہ ہونے کے بعد کسی کو حکم کیا بنایا جائے گا؟ فیصلے جس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے فیصلے فرما دیے ہیں، اب اس فیصلے والے طے شدہ معاملات میں کسی کو اب حکم نہیں بنائیں گے۔ ایسی چیزیں دنیاوی معاملات میں، مسائل ہے، جھگڑے ہے، اختلافات ہے، ایسے میں کسی ایک کو کسی ایک حکم کو، کسی ایک شخص کو فیصلہ کرنے والا بنایا جائے گا۔ تو یہاں پر وہی کہا گیا افغیر اللہ ابتغی حکما، کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کو حکم بناؤں۔ وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جبکہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے تمہاری طرف کتاب کو نازل فرمایا، مفصلہ تفصیل شدہ، اس کے اندر ہر بات کو کھل کر بیان کر دیا گیا ہے، تفصیل سے تمام احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ تو جس ذات نے قرآن کریم کو تمہاری طرف بھیجا، تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا، تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجا، تمہاری اصلاح کے لیے بھیجا ہے، وہ ذات جس نے کتاب کو نازل فرمایا واضح انداز میں تفصیل شدہ احکامات کے ذریعے سے، ایسے ذات کے فیصلے کے بعد کیا میں اور کسی کا فیصلہ کرنے والا بنا سکتا ہوں؟ انزل الیکم الکتاب مفصلا، کہ وہ ذات وہ ہے کہ جس نے نازل کیا تمہاری طرف کتاب کو، اس کو قرآن کریم کو نازل فرمایا مفصلا، جو کیا کرتی ہے؟ تفصیل علیحدہ تمام احکامات کے بارے میں رہبری کرتی ہے۔ اب مفصل کے معنی مفسرین نے بیان کیا کہ یہ تو ایک کہ اس کی آیتیں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی کر کے تھوڑے تھوڑے انداز میں نازل کی گئی ہے، یا 30 سال میں مکمل قرآن کریم کو نازل کیا گیا، یا مفصل کے معنی ہے کہ اس کی احکامات تفصیل شدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی آیات اور رکوع میں یہ نماز کے متعلق بیان فرمایا، کسی میں روزے کے متعلق، کسی میں حج کے متعلق، کسی میں زکوٰۃ کے متعلق، ہر احکامات کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کھول کر بیان فرما دیا۔ تو یہ کتاب تفصیل شدہ ہے، مفصل ہے، یعنی اس کے اندر ہر احکامات کو کھول کر واضح کر دیا گیا ہے۔ اس میں سابقہ انبیاء کے واقعات بھی ہے، اور ان کی نافرمانی کرنے کے بعد ان کے اوپر کیا کیا اللہ کی طرف سے عذاب اور عذاب نازل ہوا اس کا بھی ذکر ہے، اور سابقہ انبیاء علیہ السلام کو کیا احکامات دیے گئے تھے، بنیادی احکامات، وہ بھی ذکر ہے۔ موجودہ تمام چیزوں کی طرف بھی اس میں اشارہ ہے، آئندہ آنے والے قیامت تک کے لیے تمام
چیزوں کی اس کے اندر رہبری تفصیل سے کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ وہ کتاب مفصل ہے، یعنی تفصیل شدہ ہے، اب اس کے اندر اور کوئی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ انزل الیکم الکتاب مفصلا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس ایسی کتاب کو نازل فرمایا مفصلا، والذین آتیناہم الکتاب، اور اے مشرکین مکہ تم یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ کو حکم بنایا جائے، اللہ فرما رہا ہے والذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی۔ کون؟ یہود و نصارہ، جس کو تورات اور انجیل عطا کی گئی تھی، ان کی طرف اشارہ ہے۔ جن کو ہم نے کتاب نازل جن کے اوپر کی تھی، جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، آتیناہم الکتاب، تو یعلمون، وہ یہود و نصارہ جانتے ہیں، انہ منزل من ربک، یہ قرآن کریم، یہ کلام، یہ اللہ کی آپ کے رب کی طرف سے نازل شدہ۔ وہ یہود و نصارہ میں بھی جو انصاف پسند تھے، جنہوں نے اسلام کی دولت سے اپنے آپ کو وابستہ کیا، یا جن کے اندر عقل سلیم تھی، انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی کتابوں سے ٹیلی کر کے دیکھ لیا اور اس کو جوڑ کر دیکھ لیا، اس کے اندر ملا کر دیکھ لیا، تو انہوں نے اس بات کی طرف یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ واقعی یہ قرآن کریم بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ تمام چیزوں کا ذکر ہے جو ہماری آسمانی کتابیں تورات اور انجیل میں تھا۔ تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کیا ہے۔ تم کس سے فیصلہ کرا رہے ہیں؟ جن لوگوں نے، جن کے بڑے بڑے پادریوں نے یہ اس کتاب مبین کی تصدیق کر چکے ہیں اپنے زمانوں میں، کہ تم ان سے پھر دوبارہ فیصلہ کراتے ہو۔ یعلمون انہ منزل من ربک، یہ قرآن کریم کی کیا صفتیں ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے بالحق، اور حق کے ساتھ یہ کلام نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے۔ دوسری صفت بیان کی گئی کہ قرآن کریم کی صفتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ منزل ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہر کتاب یہ دنیا میں کوئی نہ کوئی رائٹر لکھتا ہے، یہ کسی دنیاوی رائٹر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ آسمان دنیا سے یہ نازل کردہ کتاب ہے، آسمان دنیا سے اتاری گئی ہے یہ کتاب، یہ منزل ہے۔ یہ منزل کے معنی آتے ہیں کہ جو آسمان دنیا سے اس کو نازل کیا گیا ہے، آہستہ آہستہ اس کو نازل کیا گیا 23 سال کی مدت میں۔ منزل من ربک بالحق، اور یہ قرآن کریم یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے، صداقت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور یہ ہمیشہ لازوال بن کر دنیا میں نازل ہوا ہے۔ اس کو کبھی زوال نہیں ہے اس قرآن کریم کو، کیونکہ اس کے احکامات قیامت تک چلنے والے ہیں۔ بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حق فرمایا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا۔ تو اب علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ صفت قرآن کی، حق ہونے کی، سچ ہونے کی، یہ ایسی صفت ہے کہ جس طرح کے سورج کے تصور سے روشنی کا تصور ہم کو ذہن میں گھوم جاتا ہے۔ سورج کا جب نام لے تو سورج رہے گا تو روشنی رہے گی اس کے اندر، چاند رہے گا تو اس کی روشنی رہے گی۔ تو اسی طرح جہاں قرآن ہوگا وہاں سچائی ہوگی، جہاں قرآن ہوگا وہاں پر صداقت ہوگی، وہاں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ قرآن جہاں جہاں ہے سچ وہاں وہاں پایا جاتا۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نازل کرنے والا بھی سچا ہے، اس میں نازل کیا گیا وہ ذات بھی سچی ہے۔ اسی وجہ سے تو کفار مکہ نے آپ کی صداقت کا یہ جو نہ ماننے کے باوجود ذات کو نہیں مانے، لیکن آپ کی بات کو مان کر انہوں نے کیا کہا کہ آپ سچے ہیں۔ تو کلام نازل کرنے والا بھی سچا، جس کی طرف نازل کیا گیا وہ بھی سچا، اور جس فرشتے نے کلام کو لے کر آیا نازل کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام، وہ بھی سچے، کیونکہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی کسی بھی قسم کی کوئی خطا لفظ سے ہو نہیں سکتی، تو وہ بھی سچے۔ بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جس نبی مکرم علیہ السلام کی ذات پر کلام نازل کیا گیا، اس وقت جو صحابہ کرام تھے جنہوں نے قرآن کی خدمت کیا، قرآن کو جمع کیا، اور قرآن کے تمام مختلف اس کو نسخے تھے، اس کو اکٹھا کر ایک کتابی شکل دے دی، تو وہ ان کا وہ عمل بھی سچا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو لوگ اس قرآن کریم سے اپنے آپ کو وابستہ کرتے ہیں وہ بھی سچے ہو جاتے ہیں، اور جو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی سچوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ
حق اور صداقت کا یہ جو کلام ہے، یہ اس کی صفت، اس کی جو صداقت پر اور حق کے ساتھ بیان کی گئی ہے، یہ اس کی اپنی صفت ہی نہیں ہے، بلکہ جو اس قرآن کریم کو اپنا لیتا ہے اس کے اندر بھی حقانیت کی صفت آ جاتی ہے۔ تو یہ کہا گیا منزل من ربک بالحق، بلکہ علماء نے یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جس زبان میں اس کلام کو نازل فرمایا، عربی زبان بھی وہ بھی سچ اور صداقت پر مبنی زبان ہے، اور جس خطے کو کلام کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ منتخب فرمایا مکہ مدینے کو، وہ مکہ مدینہ بھی یہ بابرکت مقام ہے جو سچائی پر دلالت کرنے والا مقام ہے۔ تو گویا کہ جس چیز کو نسبت قرآن کریم سے ہو گئی وہ ہر چیز صداقت اور سچائی کے ساتھ وابستہ ہو جائے گی۔ منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔ اب یہاں پر حق اور ایک معنی یہ بھی کیے گئے کہ جو صداقت اور سچائی پر مبنی ہو، دوسری معنی یہ ہے کہ وہ اس کے اندر لازوال ہو۔ حق کے معنی ہے کہ یہ کبھی زائل ہونے والی نہیں ہے۔ کون؟ قرآن کریم، یعنی اس کے احکامات کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، اس کے احکامات کبھی منسوخ ہونے والے نہیں ہیں کہ ابھی اس کے احکامات منسوخ ہو کر کوئی نیا حکم ہمارے پاس آ جائے گا، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ تو گویا کہ یہ صفت بتاتے ہیں کہ اب قیامت تک اس کے اندر یہ لازوال ہے، اس کو زوال نہیں ہے، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور لامحدود ہے، اس کے اندر کوئی حد بندی نہیں ہے کہ فلاں زمانے تک اس کے احکامات چلیں گے، فلاں زمانے تک چلیں گے، فلاں صرف یہ معاملات میں اس کے احکامات چلیں گے، وہ معاملات میں اس کے احکامات نہیں چلیں، ایسا نہیں۔ ہر معاملے میں یہ لامحدود کلام ہے اور لازوال کلام کی کلام، نہ یہ کبھی زائل ہو سکتا ہے قیامت تک، نہ اس کے اندر کوئی حد بندی کوئی کر سکتا ہے اس کی۔ بلکہ یہی علماء نے یہ بھی کہا کہ اسی وجہ سے یہ کلام کی یہ صفت صرف قرآن کریم کو ملی ہے۔ دوسرے کلام محدود انداز کے تھے، محدود قوموں کے لیے تھے، محدود وقتوں کے لیے تھے۔ لامحدود کلام کا ہونا یہ کتاب اللہ کی صفت ہے۔ لازوال ہونا، قیامت تک چلے گا، زوال نہیں آئے گا، یہ بھی صفت کتاب اللہ کی ہے، کیونکہ وہ کتابیں، دوسری جو آسمانی کتابیں تھیں وہ کتابیں زائل ہو گئی، اس کے احکامات منسوخ ہو گئے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو صفتیں بیان فرمائی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب نبی کی ذات لامحدود ہے، نبی لازوال ہے، تو اس پر کتاب جو نازل کی جائے گی تو وہ بھی کتاب لازوال ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی صفت جو قیامت تک آپ نبی رہیں گے، اب اس کے آپ کی نبوت میں کوئی اب تبدیلی نہیں آ سکتی، لازوال زائل نہ ہونے والی نبوت دے کر آپ کو عطا دنیا میں نبوت فرمایا، اور غیر محدود خوبی اور کمالات کو دے کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، تو جو وہ صفت جو نبی کی تھی وہ غیر محدود صفت ان پر نازل ہونے والی کتاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا کہ لامحدود ہے یہ کتاب بھی، یہ نبی بھی، لازوال ہے یہ کتاب بھی اور یہ نبی بھی۔ منزل من ربک بالحق، تو اب یہ اتنی مبارک اور برکت والی کتاب ہے، اس کتاب نے جب فیصلے فرما دیا ہے تو اب ہم دوسرے فیصلے کیوں مانیں گے؟ فلا تکونن من الممترین، تو اب کو کہا گیا کہ اے لوگوں تم ہرگز شک و شبہ کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ، شک و شبہ کر کے اپنے ایمان کو ضائع کرنے یا ایمان سے دور بھاگنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ تم کو چاہیے کہ اس کتاب کی حقانیت پر ایمان لائیں، اس کو قبول کریں۔ فلا تکونن من الممترین، ابترا کے معنی آتے ہیں شک کرنے کے، شبہ کرنے کے۔ ارے جس کلام میں، جس کلام کی حقانیت ایسی ثابت ہو گئی ہے کہ لا ریب فی، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی نزول کتاب کی ابتدا ہی سے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جب شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حرف آغاز سے اس کے لا ریب ہونے، لا شک ہونے کا اللہ تعالیٰ نے ثبوت دے دیا ہے، تو پھر تم کیوں اس کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہو؟ فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ گویا کہ یہاں پر ان کافروں کو بھی بولا جا رہا ہے اور ان یہود و نصارہ کو بھی بولا جا رہا ہے اور پھر ایمان والوں کو بھی بولا جا رہا ہے، ان کی باتوں کی وجہ سے تمہارے اندر کسی بھی قسم کو شبہ و شبہات پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے بلا ریب اور بلا شک ہونے کی گواہی دے دیا ہے۔ فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور اس کلام کی
آگے صفتیں بیان فرما رہا ہے، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، آپ کے رب کا کلمہ مکمل ہے، کامل ہے، صدقاً وعدلا، اس کے اعتبار سے صدق اور سچائی کے اعتبار سے بھی وہ کامل ہے، عدل و انصاف کے اعتبار سے بھی۔ یعنی اب یہاں پر کلمہ بول کر یہاں مراد قرآن کریم کے تمام احکامات مراد دیے گئے، یعنی قرآن کریم کے تمام احکامات یہ سچائی پر محمول ہے اور عدل و انصاف پر محمول ہے۔ کوئی قرآن کا حکم عدل و انصاف سے خارج نہیں ہے، نکلا ہوا نہیں ہے۔ ہر الف لام میم سے لے کے والناس تک کا ہر حرف اور ہر حکم، ہر تمام اس کے اندر بیان کی جانے والی تمام باتیں یہ صداقت اور سچائی پر مبنی ہے۔ تمت کلمۃ ربک صدقا، تمت کی معنی آتی ہے کہ مکمل ہونا، تمام ہونا بولتے ہیں۔ تمت ایک کامل ہے آپ کے رب کے کلمات، اس کے اعتبار سے صداقت کے اعتبار سے، عدل و انصاف کے اعتبار سے، یعنی کہ صداقت میں اگر کمال اگر حاصل ہے تو تمہارے رب کو حاصل ہے، رب کے کلام کو حاصل ہے۔ عدل و انصاف میں اگر کمال اگر حاصل ہے تو عدل و انصاف میں کمال کس کو حاصل ہے؟ قرآن کریم کو حاصل ہے۔ یعنی یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ صرف عدل و انصاف پر مبنی نہیں کہا گیا، عدل و انصاف کی بلندیوں پر اور کمال پر فائز ہے یہ کلام، صداقت کے اعلیٰ معیار پر یہ کلام فائز ہے۔ اس کے اندر صرف سچا نہیں ہے، سچائی کی انتہا کو پہنچا ہوا کلام ہے۔ تمت مکمل صداقت جہاں پر رہتی ہے اس کے وہ صفت کو یہاں پر اس کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تمت کلمۃ ربک، کامل ہے آپ کے رب کا کلام، آپ کے رب کے احکامات، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، ہر حکم اس کا یہ سچائی پر بھی یہ پورا مکمل اترتا ہے اور عدل و انصاف پر بھی یہ مکمل اترتا ہے۔ اور پھر عدل کے معنی مفسرین نے اس کو عدل و انصاف بھی کہا ہے، اور عدل کے معنی یہ درمیانی احکامات کو عدل کہا جاتا ہے، بیچ کے، جیسے کہ کہا گیا امتم وسطا، کہ امت کو امت عدل بولا جاتا ہے، امت وسط بولا جاتا ہے، درمیانی امت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو میانہ روی، درمیانی احکامات والے بنایا، جس کو قرآن کے احکامات کو، مطلب کہ سابقہ قوموں کی طرح اس کے اندر زیادہ شدت بھی سختی بھی نہیں ہے احکامات کے اندر، نہ زیادہ اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے بیلنس والا کلام رکھا۔ عدل کے معنی آتے ہیں کہ ویل بیلنس چیز کو عدل کہا جاتا ہے، جس کے اندر ایسا بیلنس ہو کہ کسی بھی زمانے کے حالات سے یہ نپٹ سکتا ہے، اس کلام کو بولتے ہیں عدل والا کلام ہوتے ہیں اس کا۔ تو یہ کلام کو اللہ تعالیٰ نے عدل والا، یا عدل سے مراد یعنی میانہ روی والا کلام بنایا کہ اس کے احکامات ایسے درمیانی احکامات ہے کہ کسی عمل کرنے والے کے لیے نہ بوجھ بھی معلوم نہ ہو اس کے لیے، اور اس کے لیے شدت اور سختی اس کے اندر معلوم ہوتی ہے، نہ اتنے آسان کے عمل کرنے کے لیے اس کے لیے کوئی اس کی اہمیت ہی نہ ہو اس کے اندر، نہ اتنے اس کے آسان بنا دیا گیا ہے، نہ اس کو اتنا مشکل بنایا گیا ہے، درمیانی لیول کا رکھ کر اس کلام کو بنایا گیا ہے۔ اس کے معنی عدل کیا ہیں؟ تو یہاں تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ۔ اللہ تعالیٰ اور ایک صفت بیان کر رہا ہے اس کے اندر کہ جب یہ صداقت اور عدل پر مشتمل ہے یہ کلام، تو لا مبدل لکلماتہ، کہ اللہ کے کلمات، اس کے احکامات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے احکامات کو، اس کے کلمات کو، اس کے تمام قرآنی الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا مبدل لکلماتہ۔ تو چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر احکامات تو بدلنا تو دور کی بات ہے، الفاظ بدلنا دور کی بات ہے، ایک نقطہ اور ایک زبر زیر کو بھی بدلنا کسی کے مجال نہیں ہے اس کے اندر۔ یہاں اور تاریخ گواہ ہے کہ 1414 برس کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کہے تمام اتنی طویل تاریخ کے اندر اس کے اندر ایک نقطے کا بھی فرق نہیں آیا، ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا، نہ کوئی اس کے اندر فرق لا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس کی ذمہ خالق کائنات نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، تو اس کے اندر کون تبدیلی لا سکتا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب
جب اللہ نے حفاظت کرنے کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیا ہے تو اس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی احکامات میں کوئی تنسیخ اس کے نہیں آ سکتی۔ سابقہ احکامات کے اندر تبدیلیاں آیا کرتی تھی اور وہ احکامات بدل جایا کرتے تھے، لیکن یہ قرآن کریم کے اندر جب قرآن کریم کا نزول کا سلسلہ جب مکمل ہوا، یہ اور بات ہے کہ قرآن کریم کے احکامات کو بھی منسوخ کیا گیا ہے، لیکن کون منسوخ کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کو احکامات کو موقع محل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے اس احکامات کو منسوخ فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کو مخلوق کی طرف سے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات چاہے تو تمہارے حالات کے لحاظ سے اس کے احکامات میں تبدیل آ سکتا ہے، لیکن مخلوق کی مجال نہیں ہے اس کے اندر کوئی اس کے اندر تبدیل آ سکے اس کے اندر۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو الفاظ و کلمات تو دور کی بات ہے کہ جو رسم الخط جو کہتے ہیں رائٹنگ، اس کا وے آف رائٹنگ کا جو طریقہ ہے، رسم الخط اس کو کہا جاتا ہے، وہ رائٹنگ کے طریقے میں بھی تبدیلی لانا صحیح نہیں ہے، اس کو علماء فرماتے ہیں۔ جو رائٹنگ سے آج سے 14.5 برس سے لکھا جا رہا ہے اسی رائٹنگ سے لکھنا چاہیے اس کو۔ اب قرآن کریم میں جو رسم الخط کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسا لکھا گیا ہے کہ با کے حرف کو ذرا لمبا کر کے بسم اللہ ملا کر لکھ دیا گیا اس کے اندر، بی الف لکھ کر، اور اس کے بعد سین میم نہیں لکھا گیا اس کے اندر۔ تو علماء فرماتے ہیں جیسا یہ رسم الخط قرآن کا یہ تو مثال دینے کے لیے ابتدا میں جتنے بسم اللہ سے لے کے والناس تک جو رسم الخط قرآن نے استعمال کیا ہے، اگر آپ اس آیت کو اپنے زبان میں اپنے کسی پرچے میں لکھنا چاہ رہے ہیں تو اپنے انداز سے نہیں لکھ سکتے، اس کو وہی انداز اختیار کرنا پڑے گا جو قرآن نے اختیار کیا۔ تو یہ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات کو اور اس کے الفاظ کا ذمہ اپنے کرم پر دے دیا ہے اس کے اندر۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس کے رسم الخط میں بھی اگر کوئی تبدیلی کر لیا تو نعوذ باللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کی کلمات کو تبدیل کرنے والے میں شمار نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ فرمانا لا مبدل لکلمات ہی فرما دیا ہے اس کے اندر، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس کا ایک ایک چیز محفوظ ہے، اس کا رائٹنگ وے آف رائٹنگ بھی اس کا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا، لا مبدل لکلمات ہی وہو السمیع العلیم۔ اور پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتیں بیان فرمائی، سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ تو اب یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک تفسیر یہ ہو گئی کہ لا مبدل لکلمات ہی اور تمت کلمت ربک سے مراد یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی دوسری تفسیر یوں بھی ہو سکتی ہے کہ تمت کلمت ربک سے کا معادلہ آپ کے رب کے کلمات سے مراد یہاں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت، آپ کی حیات مبارکہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رب کے کلمات سے مراد نبی کی زندگی اور زندگی کے تمام احوال کو اللہ تعالیٰ نے صداقت کے بلندیوں پر فائز کر دیا، عدل و انصاف کی اور عدل و انصاف کے اونچے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فائز فرما دیا ہے۔ اب لا مبدل لکلمات ہی، نبی کی زندگی کو ان کے صحابہ نے جو محفوظ کر دیا ہے اور کتابوں کے ذریعے سے ان کے حرکات کو، سکنات کو، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا ہر چیز کو صحابہ کرام نے یہ ضبط قلم کر دیا ہے اور اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر کوئی اس کے اندر تبدیلی لا نہیں سکتے۔ لا مبدل لکلمات ہی، اللہ کے نبی کی زندگی جو ہمارے سامنے بالکل حقانیت پر مشتمل ہے، اس ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے والا نہیں ہو سکتا۔ کوئی یہ لا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اس سے بہتر نعوذ باللہ یہ سیرت ہو سکتی ہے، یہ احوال ہو سکتے ہیں، یہ سیرت کی یہ تصویر ایسی ہو سکتی ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام اور وہ سب سے بہترین سیرت رسول کی سیرت ہے، کہ جہاں کلام میں تبدیلی نہیں آ سکتی تو سیرت رسول میں بھی تبدیلی اب قیامت تک نہیں آ سکتی۔ وہ السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے جاننے والا بھی ہے۔ ابھی کہہ کر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی اتنی کمالات اور آپ کے کلام کی حقانیت ثابت ہونے کے بعد بھی لوگ مختلف جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کرنے دیجیے، ہم بھی سن رہے ہیں ان کی باتوں اور ہم جانتے ہیں کا کیا مطلب؟ جانتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جانتے ہیں میں اللہ تعالیٰ ان کو سزا کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ لوگوں کیا کہتے جاؤ، دیکھ رہے ہیں ہم آپ کو معلوم ہے، تو ہم اس کی سزا بھی دیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ علیم
سمیع کہہ کر اور علیم کہہ کر اپنے نبی علیہ السلام کو تسلی دے رہا ہے کہ ان کی یہ باتوں سے جو آپ کے خلاف اور اسلام کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اس کو ہم سن بھی رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ایسے کہنے والوں کو کیا سزا ملنی چاہیے.